محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم، حکمت اور بہادری کا نمونہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک ایک لمحہ عدل و انصاف کا مظہر تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو جس نے بھی مسائل راہ بنایا، اس نے توحید، انسان اور تقوی کی راہ اپنا لی اور دین و دنیا کے معاملے میں کامیاب ہو گیا۔ پیارے دوستو، یہ بات کسی سے نہیں چھپی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے، اور آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شروع سے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنگت نصیب ہوئی۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے علم میں اضافے کی دعا فرمائی، اس لیے آپ سے کئی حدیث مبارکہ منقول ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانائی اور علم حکمت کی وجہ سے لوگ آپ سے الگ الگ چیزوں کے بارے میں جاننے کے لیے آپ سے سوال کیا کرتے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب بڑے ہی دلیلوں یعنی ثبوتوں کے ساتھ دیا، جس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ روح گھر کب آتی ہے یا نہیں، اور اگر آتی بھی ہے تو کیوں آتی ہے، اور کیا ماں باپ کی روحیں مرنے کے بعد گھر پر آتی ہیں۔ اس بارے میں جاننے کے لیے آپ سے گزارش کروں گا کہ اس پوری ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں اکثر لوگ سوالات کیا کرتے تھے جو طرح طرح کی چیزوں کے بارے میں ہوتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں اور بھی کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جس میں حضرت سلمان فارسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ کیا مرنے کے بعد ماں باپ کی روحیں گھر پر لوٹتی ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے سلمان، جب والدین فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی روحیں اپنے گھر والوں کے پاس آتی ہیں، اپنے بچوں کے پاس آتی ہیں، اور وہ اپنی اولادوں سے فریاد کرتی ہیں، سوال کرتی ہیں کہ صدقہ اور نیک اعمال کر کے ان کے اوپر مہربانی کریں۔ وہ ان سے دعاؤں کا سوال کرتی ہیں۔ تو اس پر سلمان فارسی نے عرض کیا کہ ماں باپ کی روحیں کیوں واپس آتی ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا اپنا اعمال نامہ ہو جاتا ہے، اور مرنے کے بعد وہ اپنے رشتہ دار اور اولادوں کے محتاج ہو جاتے ہیں کہ ان پر کوئی صدقہ کرے، ان کے لیے کوئی نیک عمل کر کے انہیں ایصال ثواب پہنچائے تاکہ ان کے درجات بلند ہو سکیں، ان کے عذاب میں اس کی وجہ سے کمی ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کی روحیں گھر پر آتی ہیں اور فریاد کرتی ہیں کہ انہیں بھی دعاؤں میں یاد کیا جائے، ان کے لیے بھی نیک عمل کیے جائیں، صدقہ خیرات کیا جائے۔ پھر حضرت سلمان فارسی نے دوبارہ پوچھا کہ یہ روحیں کب کب اپنے گھروں میں واپس لوٹتی ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ روحیں ہفتے میں ایک دن اپنے گھروں میں لوٹتی ہیں، اور وہ دن جمعرات کا دن ہے، یعنی کہ جمعے کی رات کو یہ روحیں اپنے اپنے گھر آتی ہیں اور چیخ چیخ کر اپنوں کو پکارتی ہیں، لیکن جو لوگ زندہ ہوتے ہیں وہ ان کی آواز نہیں سن سکتے، وہ اپنے دنیاوی کاموں میں رہتے ہیں، لہٰذا یہ روحیں اسی طرح سے مایوس ہو کر واپس لوٹ جاتی ہیں، سوائے ان کے جن کی اولادیں نیک ہوں، اچھی ہوں، اور اپنے والدین کے لیے نیک اعمال کریں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے سلمان، یاد رکھنا، اپنے مرے ہوئے لوگوں کے لیے دعا کرتے رہنا۔ جب کوئی اپنے مرحوموں کے لیے دعا کرتا ہے تو ان کی روحیں اللہ سے فریاد کرتی ہیں کہ اے اللہ، جس طرح ہماری اولادوں نے ہمارے اوپر احسان کیا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کیا، تو بھی ان پر رحم فرما، ان کی دنیاوی پریشانیوں کو ختم فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے جس سے یہ صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ جمعرات کی رات کو گھر واپس روحیں لوٹتی ہیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کی آنکھیں کھلی کیوں رہ جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے علی، ایک سوال میرے دماغ میں ہے کہ موت کے وقت انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی کیوں رہ جاتی ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، لوح محفوظ پر انسان کی زندگی، دھڑکن اور انسان جو سانس لیتا ہے
اس کے تحت لکھی ہوئی ہیں کہ کون کتنا مرتبہ سانس لے گا، کس کا کتنی مرتبہ دل دھڑکے گا جب موت کے فرشتے، موت یعنی ملک الموت انسان کے پاس آتی ہے، روح کو قبض کرتی ہے تو انسان اپنی آنکھیں کھول کر گھبراتا ہے اور انسان ملک الموت کو دیکھتا ہی رہتا ہے۔ اتنی دیر میں جتنی دھڑکن اور جتنی سانسیں اس انسان کو ملی ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور یوں ہی اس انسان کی آنکھیں موت کے وقت کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ پیارے دوستو، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قبر کے اندر انسان کیا کرتا رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قبر کے اندر انسان کیا کرتا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دست ادب کو جوڑ کر کہنے لگا، اے علی، قبر کے اندر انسان کیا کرتا رہتا ہے؟ بس اتنا کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے انسان، برزخ میں مرنے کے بعد انسان انتظار کرتا ہے اور اس انتظار کے ساتھ پچھتاوا اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ تو اس شخص نے پوچھا، اے علی، وہ کون سی چیزیں ہیں جس پر انسان پچھتاتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان قبر میں بار بار پچھتاتا رہتا ہے۔ اس کی پہلی آرزو یہ ہوتی ہے کہ کاش میں زندگی میں کبھی تکبر نہ کرتا، کبھی گھمنڈ نہ کرتا، اپنے آپ کو مٹی کا سمجھتا، اور دوسری اس کی آرزو ہوتی ہے کاش میں اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ کر لیتا۔ تیسرا، ایک کاش میرا اعمال نامہ مجھے پڑھ کر سنایا جاتا۔ چوتھی آرزو، ایک کاش میں دنیا میں برے دوستوں سے بچتا، فلاں شخص کے ساتھ نہ بیٹھتا۔ اس کی پانچویں آرزو، ایک کاش کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتا۔ اس کی چھٹی آرزو، ایک کاش میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا راستہ اپناتا۔ اور ساتویں خواہش، ایک کاش میں بھی دنیا میں اس کے ساتھ ہوتا جو اچھے اعمال کرتا تھا، جو اچھے اخلاق لوگوں کو دیتا تھا۔ اور آٹھویں آرزو، ایک کاش میں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ اور آخری کہ ایک کاش کوئی ایسی صورت ہو کہ مجھے پھر سے موقع ملے اور میں دنیا میں چلا جاؤں اور اپنے لیے اچھے اعمال کروں اور دنیا والوں کو چیخ چیخ کر بتاؤں کہ یہ جو زندگی تم گزار رہے ہو یہ ختم ہونے والی ہے اور ہر ایک چیز کا اللہ تم سے حساب لینے والا ہے۔ واہ خدا، موت کے بعد سوائے اچھے اعمال کے کچھ بھی کام نہیں آتا۔ پیارے عزیزو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔